بتا ہی دیا، لیکن آج کس چیز پر عمومی ہم بات موضوع کریں؟ تو ناظرین کو سامعین کو بھی پتہ ہے کہ صداقت حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے، اور اس میں پھر مختلف پہلوؤں سے میں بات کرتا ہوں۔ ایک بات جو میں نے کئی دفعہ ویسے بتائی ہے اپنے سامعین کو کہ جو اس وقت دین، جس کو وہ دین سمجھتے ہیں اپنا دین اسلام، وہ دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ یہ دین جس کو آج مسلمان کہلانے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، وہ اصل میں مولویوں کا بنایا ہوا ایک ایسا خود ساختہ دین ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت پر نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی جو تشریحات ہیں، تفہیمات ہیں، اور جو بھی قدیم زمانے سے لوگوں نے سمجھا اس کو حتمی شکل دے دی گئی، اور اب اس کو اسی طرح سے ان کے ارشادات پر، ان کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ اپنے رب بنا دیا۔ تو رب کیوں کہا، کچھ اور کیوں نہیں کہا؟ جی، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو پروان چڑھاتا ہے۔ تو یہ پروان چڑھے ہیں ان کے ذریعے، ان مولویوں کے ذریعے۔ انہوں نے ان کو وہ خوراک دی ہے جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی روحانی خوراک ہے، ان کی دینی خوراک ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک نبی آتا ہے لیکن اس کے ماننے والے کچھ عرصے کے بعد فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں جب مدت لمبی ہو جاتی ہے۔ وہ جو انگریزی کا لفظ ہے نا ٹال، جی، وہ اسی سے نکلا ہے، تالا، ٹھیک ہے، فتالا توئے الف لام، تو فپس لمبی ہو گئی، علیہم الامدہ، ان کے اوپر مدت جو ہے وہ لمبی ہو گئی، تو ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ تو یہ ہم نے اپنے سامعین کو کئی دفعہ یہ بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی کا ایک پہلو میں آج اپنے سامعین کے سامنے رکھوں گا دوبارہ، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ سے مراد یہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں، جی، وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے جو معنی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنی زبان میں اس کے معنی ہیں وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو وہ اپنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ اس کا معنی یہ ہے۔ اب ہر زبان میں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، جو ایک تو وکیبلری ہوتی ہے نا، جو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں، کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں، کچھ محاورے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ضرب الامثال ایسی ہوتی ہیں جو اس زبان کے ہی اندر ایک مخصوص معنی دیتی ہیں۔ آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اس کے متبادل، اس کے مفہوم پہ تو آپ اپنی زبان کا ایک محاورہ ایجاد کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں، یا وہ بن جاتا ہے جو وہی مفہوم، وہی معنی رکھتا ہے، لیکن آپ کسی ایک زبان کے محاورے کو، اس کی اصطلاحات کو ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم معنی، اس کا مفہوم رکھنے والا ایک اور محاورہ آپ کے پاس ہوگا۔ مثلاً انگریزی کا ایک محاورہ ہے ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، ٹھیک ہے،
اب آپ اس کا اردو میں محاورتاً یہ کہیں گے کہ کھری بات کہنا، بالکل لگی لپٹی رکھے بغیر بات کہنا. آپ اس کا ترجمہ کریں کہ پھاوڑے کو پھاوڑا کہنا، تو یہ بڑی مزہ خیز بات بن جاتی ہے کہ جی آپ نے ترجمہ کیا کہ پھاوڑے کو پھاوڑا کہنا، یہ تو بات غلط ہے. فرام دا فرائنگ پین ٹو دا فائر. جی. اب آپ نے اس کا بنایا کہ آسمان سے گرا کھجور مٹ گیا، لیکن آپ اس کا ٹرانسلیشن، اس کی ترجمہ کریں گے کہ جی وہ پتیلی سے آگ میں چولہے میں پڑ گیا، یا توے سے چولہے میں پڑ گیا. تو یہ بڑی مزے کا خیز سی بات ہوتی ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اور لفظ ہے خاتم النبیین. اب خاتم النبیین جو ہے وہ ایک ٹرم ہے، وہ ایک اصطلاح ہے. آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے کیونکہ عربی زبان میں اس کا مطلب وہ جو مضاف الیہ والی بات ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے ہمارے سامعین کے لیے، کہ خاتم جو ہے وہ واحد ہے اور النبیین جو ہے وہ جو مضاف الیہ ہے وہ جمع ہے. ٹھیک ہے. تو ایک واحد کی ایک جمع کے ساتھ جب آپس میں ایک ریلیشن شپ قائم کیا جائے، ایک اس کا لنک بنایا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک جو ہے یہ ان سب کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہے جو اس ایک کو ان تمام میں ممتاز مقام عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ خاتم واحد ہے. جی واحد ہے. النبیین جمع ہے. جی. تو خاتم النبیین یعنی ایک، یہ ایک ہے اور یہ ان تمام کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے. آپ اس کا ترجمہ کر دیں نبیوں کو ختم کرنے والا. انگریزی میں آپ کہتے ہیں سیل آف دا پروفٹس. جی. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کیا؟ ٹرانسلیشن کر دی نا. جی. ترجمہ کر دیا. تو اب سیل آف انگریزی میں نہیں ہے، انگریزی میں ہے سیل آف، یعنی OFF آف. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے سیل آف یعنی سیل OF آف، تو وہ انگریزی میں تو محاورہ ہے ہی نہیں. عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں یہ اصطلاح نہیں ہے. آپ نے ٹرانسلیشن کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کا حقیقی معنی اور مفہوم جو ہے نا وہ خراب کر دیا، کیونکہ آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیا سیل آف یعنی OFF آف، لیکن لکھتے کیا ہیں آپ؟ سیل آف OF آف، سیل آف دا پروفٹس. لیکن معنی آپ یہ لیتے ہیں سیلڈ آف، یعنی اس شخص نے انبیاء کو سیل آف کر دیا، یعنی اس کو بند کر دیا، اس کے اوپر مہر لگا دی. یہ انگریزی میں OF سے نہیں ہے، یہ OFF سے ہے. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں، یہ شاید بہت باریک بات ہے. مہر بند جس کو آپ اردو میں کہیں گے، مہر بند. ہاں. کیونکہ میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی بات کی ہے وہ پتہ نہیں وہ زبان کے لحاظ سے کچھ زیادہ باریک ہے یا موٹی موٹی بات ہے نا. بالکل بڑی آسان فہم طریقے سے میں بات پیش کر رہا ہوں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کسی بزنس کو، کسی دکان کو یا کسی اور چیز کو بند کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو صرف تالا نہیں لگایا جاتا. جی. اس تالے کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے. اور مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جان یہ تالا کسی عام ایرے گہرے نتھو خیرے نے نہیں لگایا، یہ لگایا ہے گورنمنٹ نے. جی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی مہر ہے. جی. اب جو اس کو توڑے گا وہ گورنمنٹ کا مجرم ہے، ورنہ تو ایک دکان کا تالا لگا ہو اور مالک کے پاس چابی گم جائے تو وہ تو آگے تالا توڑ دے گا، کوئی نہیں پوچھتا اس کو. لیکن اگر اس کی دکان کے اوپر تالا لگا ہو اور تالے کے اوپر گورنمنٹ کی مہر لگی ہو تو پھر نہیں وہ توڑے گا، کیونکہ اس طرح تو ایک تو اس نے جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو سیل کر دیا، مہر لگا دی، اس کے اوپر بند کر دیا. دوسرا اس نے سیل توڑ دی. اب اس کی اور ایک مثال میں عرض کروں کہ بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھنے چاہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دوسری باہر کی دنیا سے بھی اچھی طرح واقف تھے
اور پھرتے رہے تھے پہلے بھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ عام خط قبول نہیں کرتے جب تک اس کے اوپر کسی اتھارٹی کی مہر نہ لگی ہو. آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ ایک بادشاہ کو مخاطب کر رہے ہیں, بلکہ بادشاہوں کو مخاطب کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے خط میں اور دوسرے خط میں ایک فرق ہونا چاہیے, اور وہ فرق یہ ہے کہ آپ کے خط کے اوپر مہر لگی ہو. تو بادشاہ کا بادشاہ کی طرف سے خط جائے گا تو اس کے اوپر بادشاہ کی اتھارٹی کی مہر لگی ہوگی. جی یہ عام طور پہ رواج ہے, سٹیمپ ہوتی ہے. جی. تب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنائی, اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس ترتیب سے کہ اوپر اللہ تھا, بیچ میں رسول, اور سب سے نیچے آپ کا نام گرامی تھا. اس کو بخاری کتاب اللباس میں خاتم کہا گیا ہے. جی. اور ہم سے بحث کی جاتی ہے کہ نہیں جی خاتم کا مطلب تو وہ مہر ہے جو بند کرتی ہے. حالانکہ مہر تو بند نہیں کرتی, مہر تو بند کرنے والے کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ اس نے لگائی ہے. جی. اور یہاں جو مہر ہے اس کا مطلب سٹیمپ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سٹیمپ لگاتے تھے وہ خط کو بند نہیں کرتی تھی, خط کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ میری طرف سے ہے. یہ جس کا نام اوپر لکھا ہے نا, من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلان, جو بھی بادشاہ ہے, یہ اس کی طرف سے اور اس کی تصدیق ہے, یہ مہر لگی اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو مہر جو ہے وہ سٹیمپ ہے, اور وہ سیل بھی ہے, تو وہ بند نہیں کرتی بلکہ وہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ ہے کس کی. اسی طرح خاتم النبیین جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ خاتم ہے جو نبیوں کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ خاتم نبیوں کو ختم نہیں کرتی, یہ وہ خاتم ہے جو نبیوں کی تصدیق کرتی ہے. اور تصدیق اس طرح سے کرتی ہے, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے سوائے اسلام کے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء کو تسلیم کرتا ہو, ان کی یہ کہتا ہو کہ یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں. جی. سوائے مسلمانوں کے. اور مسلمان بھی اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. وہ جو کتاب لے کر آئے تھے اس کتاب میں لکھا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُولٌ. تینوں آیات قرآن کی ہیں, اور قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کہ ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو, ہم نے کوئی ہادی نہ بھیجا ہو, ہم نے کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. تو آپ نے تصدیق, ورنہ ہمیں کیا پتا تھا کہ ابراہیم کون ہے, اور نوح کون ہے, اور موسیٰ کون ہے, اور عیسیٰ کون ہے, اور زکریا اور یحییٰ اور جتنے بھی ہیں, ہمیں کیا پتا. نہ ہم نے پہلے اسلام سے پہلے کبھی ان کا نام سنا, نہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں. اب آج کل تو دیکھیں نا کہ وہ یورپ کے لوگ جو نام نہاد اسکالرز ہیں وہ تو کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. جی. موسیٰ علیہ السلام ایگزسٹ نہیں کرتے. ہسٹورینز جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اور بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخص ہیں جن کی زندگی اتنی واضح طور کے اوپر ان کی حیات مبارکہ ثابت ہے کہ ان کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہی نیور ایگزسٹڈ, کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. یعنی تاریخی طور پر آرکائیوز میں نہیں بلکہ تاریخ کے اندر اتنا ان کا ماشاءاللہ وجود ہے. اس ایک وجود کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کو مانتے ہیں, تمام انبیاء کو مانتے ہیں, پچھلوں کو بھی اور آنے والے کے اوپر بھی ان کی مہر لگی ہوگی تصدیق کی. پچھلوں کی تمام کی تصدیق انہوں نے کہ آدم سے لے کر نوح, پھر موسیٰ, پھر عیسیٰ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, سارے کے سارے جو ہیں وہ خدا کے نبی ہیں. جس کے اوپر الزام لگایا گیا اس کو بھی کہا گیا کہ وہ امُّ صدیقہ, جی ہاں, اس کی ماں سچی تھی, کانا وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اور بھی دوسروں کے متعلق زکریا کے متعلق کہا کہ وہ یہ تھا, بڑے صفات ان کی بیان کی, یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی, تمام انبیاء کی. انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم نے مان لیا. یعنی ان تمام انبیاء کی نبوت جو ہے وہ منحصر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تو یہ اصل میں خاتم کا مطلب ہے کہ وہ تصدیق کریں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بخاری کتاب اللباس میں خاتم کا مطلب مہر ہے. تو آپ جب عربی زبان کا خاتم النبیین, اب کبھی آپ نے دیکھا
اردو زبان میں کبھی کسی نے کہا ہو کہ جی سیل آف پروفیسرز، سیل آف پوئٹس، سیل آف انجینئرس، ہے ہی نہیں محاورہ نا، محاورہ نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں ہے جی، اردو میں یہی والا محاورہ استعمال، مطلب ہم نے اڈاپٹ کیا نا، اڈاپٹ کیا وہاں سے، اور اڈاپٹ ایسے کیا ہے کہ یہاں اور معنی ہے وہاں اور معنی ہے. جی، یہ مزے کی بات ہے کہ ہم نے اڈاپٹ تو کر لیا، لیکن جب اڈاپٹ کیا تو دوسروں کے لیے اور معنی کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور معنی کر دیا. اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب ان کے لیے توفیٰ کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے اور معنی ہوں گے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفیٰ کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کے اور معنی ہوں گے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مظومہ آمد ثانی ہے، جس کے متعلق وہ زوم کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے پھر ان کی وفات ہوگی، وہاں پہ بھی توفیٰ کا لفظ ہے، ثم توفاہ، جی جی، ویصلی الیہ المسلمون، کہ پھر ان کی وفات ہو جائے. وہاں وفات کا مطلب موت لے لیا. جب قرآن میں ان کے متعلق توفیٰ کا لفظ ہے، وہاں زندہ اٹھا لیا، جسم سمیر اٹھا لیا. جب وہ آئیں گے اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر ان کی وفات ہوگی، پھر مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے، وہاں فوت ہونا مراد لے لیا. یہ عجیب سی بات ہے. خرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. تو اپنی مرضی سے تو نہیں چلتا نا، چت بھی میری پٹ بھی میری، یہاں جو مرضی مطلب کر لو، وہاں جو مرضی مطلب کر لو. تو خاتم کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا، آپ نے خاتم الشعراء بنا لیا، خاتم الاتباع بنا لیا، خاتم المحدثین بنا لیا، پتہ نہیں کیا کیا لگایا. اور وہاں پہ کہا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے شعراء کو ختم کرنے والا، اتباع کو ختم کرنے والا، حکماء کو ختم کرنے والا، محدثین کو ختم کرنے والا. نہیں، اس سے کہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس ایک شخص کے بعد اور بھی شعراء آئے ہیں، اور بھی محدثین آئے ہیں، لیکن وہاں پہ خاتم النبیین لیں گے. حضرت علی کو خاتم الاولیاء کہا گیا. اور اس کا بہانہ ایک بنایا، نہیں جی وہ اللہ تعالیٰ استعمال کرے تو اور معنی ہوتے ہیں، بندہ استعمال کرے تو اور معنی ہوتے ہیں. یعنی پورے قرآن کا اعتبار ہی اٹھ گیا. جی، وہ تمام نہیں اٹھ گیا نا، جی، اس لیے کہ وہ تمام الفاظ جو قرآن کریم نے خدا نے بیان کیے ہیں وہ بیان کیے ہیں جو ہم معنی اس کے لیتے ہیں. ٹھیک، تبھی تو ہمیں سمجھ آیا نا. بالکل. میں خدا نے کیا کہا سورہ یوسف میں فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں وہ اور بات کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اور بات کر رہا ہے. تو قرآن کے الفاظ کے کیا اعتبار ہوا، اس کے معنی کا کیا اعتبار ہوا، ہمیں کیا پتا خدا نے یہ کہا یہ کہا ہے. بالکل صحیح کہا. آپ نے اپنے پاس سے ایک فیصلہ کیا، آپ نے اپنے پاس سے ایک ڈیسیژن لیا کہ نہیں جی خاتم النبیین کا مطلب تو آخری نبی ہے، نبیوں کو ختم کرنے والا ہے. تو ہم نے کہا بھائی جان پھر آپ نے یہ جو سارے القابات ان لوگوں کو دیے ہیں، ابھی جو آپ نے مثال بھی دی ہے حضرت علی کی خاتم الاولیاء، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جی، اور پھر بعد میں لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اپنے اپنے انہوں نے گروؤں کو اپنے اپنے ان کو حکماء کو اتباع کیا. تو پھر آپ نے اس کا وہ معنی لے لیا اور کہتے نہیں جی وہ خدا نے تو جگ کہا ہے نا، وہ کہاں لکھا ہے کہ جو خدا نے کہا اس کا اور معنی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اور معنی ہے. آپ کی اس بات سے قرآن کے حروف کا، قرآن کے الفاظ کا اعتبار اٹھ گیا ہے. اب آپ ایک ترجمہ کریں تو میں کہوں نہیں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے. کہتے کیوں نہیں جی یہ لغت میں ایسے لکھا ہے. تو میں کہا جی وہ تو ہماری لغت ہے نا، ہم تو عالم الغیب تھوڑی ہیں. جی، خدا عالم الغیب ہے، اس نے جو معنی کیے ہیں وہ یہ ہیں، اور وہ بالکل قرآن سے، حدیث سے، زبان سے، لغت سے بالکل الگ قسم کے ایک معنی میں نے کیے ہیں. اور میں نے کہا نہیں خدا نے یہ کہا. کہتے نہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں نا جو لغت میں لکھا ہے، جو سارا اس کا استعمال ہے. تو میں کہتا ہوں وہ تو آپ نے کیے نا. تو اس لیے قرآن نعوذ باللہ من ذالک بالکل بے اعتبار سی کتاب ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کے اپنے اصول سے، آپ کے اصول سے، بالکل ہم نے تو نہیں بنایا نا. آپ کا اپنا اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خاتم النبیین کہے تو وہ چونکہ غالب عالم الغیب ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کا مطلب ہے. حالانکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کہ جس میں نبی کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے امت محمدیہ کے اندر. تو وہ تو اصول ہم نے پہلے بتایا کہ جی قرآن میں تضاد نہیں ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کے یہ آخری نبی ہیں، دوسری طرف یہ کہے کہ نبی آئے گا، لا تؤمنن بہ و لا تنصرنہ، ضرور اس کو ماننا، ضرور اس کی مدد کرنا.
تو پھر تو قرآن میں تضاد پیدا ہو گیا. تو بہت سے اس کے پہلو ہیں. میں نے ابھی آج ایک کے سامنے جی یہ ایک پہلو رکھا ہے کہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور میں نے کچھ عرصہ پہلے بتایا تھا کہ مثلا جیسے ایک لفظ ہے غلیظ. تو جب میں غلیظ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ اردو بولنے والا جو ہے ہم کہتے ہیں جی یہ بڑی گندی سی چیز ہے, یہ بڑی غلیظ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. جی. اور عربی زبان میں قرآن میں غلیظ کا مطلب ہے بہت مضبوط اور گہرا اور گاڑا. جی. اور ہم کہتے ہیں غلیظ کو گندا. یہ ایک مثال ہے. اور بھی بہت سی مثالیں قرآن میں ایسی ملتی ہیں کہ وہ معنی جو قرآن نے بیان کیے ہیں, وہ معنی جو عربی میں ہیں وہ اور ہیں, اور اسی لفظ کو جب ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے مطلب اور ہیں, اس کے معنی اور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین, پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مکرم و محترم انصر